تکبیر صلوات پر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. درود پڑھتے باؤ. لائق تحسین ہے تنظیم فروغ اعضا کے عہدیداران اور ممبران کے بڑے تسلسل کے ساتھ ہر اتوار کو اس عمل کو انجام دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ فلاحی کام کہ یہ نیا علاقہ تھا مومنین کے لیے اور لوگ بکھرے ہوئے تھے. تنظیم فروغ اعضا نے عملی طور پر اقدام کیا کہ تمام ایک پلیٹ فارم پر جمع. اگر خاص شیعہ آبادی ہو وہاں پر تو یہ عمل ہو سکتا ہے کہ جیسے حزبیہ سوسائٹی فیس 2 یا سعادت امروہہ سوسائٹی، لیکن جو چھوٹے علاقے ہیں ان تمام کو یکجا کرنا ایک قابل تعریف اور لائق تحسین ہے. اور کیوں نہ ہو جس کے ناظرین ہی اس میں بامسمہ ہوں. اور برادر محترم حسن بھائی اور شاہد بھائی جو گواہ، اور جہاں معصوم جیسے کہ جہاں پر غلطی کا امکان نہ ہو، اور جہاں وقار صاحب جیسے جو عزت و آبرو بھی رکھیں اور اپنے عمل کو بھی انجام دیتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. اور پھر جو عنوان ہے وہ ہے دعا. عبد اور معبود کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے دل کی بات رب کی بارگاہ میں بیان کرے. دیکھیے جب انسان پریشانی میں ہو اور دل بھرا ہوا ہو تو کس کو تلاش کرتا ہے؟ کیا دل کی بات ہر ایک سے بیان کی جاتی ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا. کس کو تلاش کرتا ہے؟ اپنے ہم خیال کو، اپنے ہمدرد کو. اور اس سے جب وہ دل کی بات بیان کر دیتا ہے تو عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا. پریشانی اپنی جگہ پر ہے، مشکل اپنی جگہ پر ہے، مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کم از کم اپنے دل کی بات بیان کر دی اور سکون مل گیا. آدمی کو اس جہاں میں محرم نہیں ملتا، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان. وہی
بہت توجہ رکھیے گا، محرم سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں کہ جن سے بغیر تمہید کے انسان گفتگو کرتا ہے، تو دل کی بات بیان کر دی، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ وہ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ جو سب کے دلوں کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور انہیں پورا بھی کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے۔ اور دعاؤں میں جو سچے دل کے ساتھ دعا کرنے والی ہستی ہے وہ ہے انسان کی ماں۔ کس تڑپ کے ساتھ اور کس دل کی گہرائی کے ساتھ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی۔ جب کیفیت یہ ہو تو خالق دو جہاں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، تنہا میری عبادت نہ کرو بلکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان کا جو لفظ ہے ہم نے اس کے مفہوم کو محدود کر دیا۔ جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کسی نے کسی پر احسان کیا، جس نے احسان کیا وہ بڑا ہو گیا، وہ قابل تعریف ہو گیا۔ احسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی بڑائی کو بیان کر دینا، نہیں، احسان سے مراد یہ ہے اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ آپ آیت مبارکہ کے جو ظاہری الفاظ ہیں، جو ترجمہ ہے اس پر آپ غور کریں۔ تنہا میری عبادت نہ کرو بلکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہ عبادت ہے کہ اللہ کی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج کا ادا کرنا، یہ تمام کیا ہے؟ اللہ کی عبادات ہیں۔ اور اپنی عبادت کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ میری عبادت میں تم کسی کو شریک نہ کرو۔ لیکن یہاں پر کیا فرماتا ہے؟ تنہا میری عبادت نہ کرو بلکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو پتہ چلا اللہ کی عبادت کے قریب اگر کوئی چیز ہے تو وہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنا۔ صلوات پڑھیں بابا سے۔ ماں کون ہے؟ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا وسیلہ، باپ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر۔ آپ ماں باپ کے کردار کو دیکھیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے گھر سے باہر نکل کر معاشی میدان میں کتنے رویوں کا سامنا کرتا ہے؟ مختلف رویوں کا سامنا کرتا ہے۔ کہیں اچھے رویوں سے تعلق ہوتا ہے، کہیں برے رویوں سے تعلق ہوتا ہے، لیکن کیوں برداشت کرتا ہے؟ اولاد بہت توجہ رکھیے، کیا زحمتیں برداشت کرتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے۔ ماں کا کردار دیکھیں آپ، وہ بچہ جو اپنی زبان سے ابھی اپنی ضرورت کو بیان نہیں کر سکتا ہے، ایک ماں کے دل میں کیا تڑپ ہے، ایک ماں کے دل میں کیا الفت و محبت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پال رہی ہے۔ بھائی مجھے یا آپ کو اگر ایک بچہ دے دیا جائے اور جناب 2 گھنٹے آپ اپنے پاس رکھیں تو کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ جیسے ہی بچہ رونا شروع کرے گا ہم کوشش کریں گے کہ یہ ماں کی گود میں چلا جائے۔ تو ماں کے دل میں تڑپ ہے یا نہیں؟ اچھا اب آپ دیکھیں، ماں کے دل کی دھڑکن کا تعلق اور بچے کی دل کی دھڑکن کا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ بچہ مسلسل روتا رہے، کوئی بھی اسے گود میں لے لے وہ بچہ خاموش نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی ماں کے دل کی دھڑکن کی آہٹ کو وہ محسوس کرے گا بچہ سکون پا جائے گا۔ آپ توجہ کریں، بچہ ضرورت کو بیان نہیں کر سکتا، ماں اس کی ضرورت کو جانتی ہے۔ اب وہی اولاد، وہی بچہ اللہ نہ کرے اگر بیمار ہو جائے تو ماں کس تڑپ کے ساتھ، کس الفت و محبت کے ساتھ اس کا خیال رکھتی ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے اللہ نہ کرے کہ ماں راتیں جاگ کر گزارتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب ماں باپ اتنے رحم کرنے والے ہیں تو وہ کتنا رحمان و رحیم ہوگا جس نے ایسے ماں باپ کو خلق کیا۔ اچھا دیکھیں، انسان کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں، انسان کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں، ان میں جب بچہ صاحب صلاحیت ہو جاتا ہے تو اس کا رشتہ اپنی ماں سے منقطع ہو جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنے بھی جانور، آپ جانوروں کو دیکھیں، لیکن انسانوں کے ایسا نہیں ہے۔
جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے محبت کا تعلق اور رشتہ اور مضبوط سے مضبوط ہو جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے وہی اولاد اگر پریشان ہو اور ماں دل کی دڑک کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. پروردگار اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. عزیزان محترم یہ ماں اور بیٹے کی محبت کا نقش نہیں ملتا فقط ایک نانا کی اور نواسے کی محبت کا نقش بھی ملتا ہے. اگر نانا حالت سجدہ میں ہو اور نواسا آ کر خود پر سوار ہو جائے نانا اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک نواسا خود نہیں ہو جائے. صلوات پڑھیں میری عبادت نہ کرو بلکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. پوچھا کہ آپ کے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت رسول یہاں احسان سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا احسان سے مراد یہ ہے ماں باپ کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو بلند نہ کرو, ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو, ماں باپ کے قدم سے اپنے قدم کو آگے نہ اٹھاؤ. اب یہ ماں باپ کے حقوق کے لیے ایک جملہ ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ ماں باپ اگرچہ صاحب اختیار کیوں نہ ہو, جملے میں غور کریے گا, ماں باپ اگرچہ صاحب اختیار کیوں نہ ہو جس چیز کی انہیں ضرورت ہو ان کے مانگنے سے پہلے وہ شے انہیں پیش کر دیجیے. صاحب اختیار صحت مند ہو, پیسہ ان کے پاس ہو, اختیار ان کے پاس ہو, لیکن اس کے باوجود اولاد پلا دیں, صاحب اختیار کیوں نہ ہو. ایک تو یہ ہے بیماری کا عالم ہو, ضعف ہو, کمزوری ہو, ضعیفی ہو, اس وقت تو ہے ہی لازم. لیکن ایک منزل وہ ہے کہ جہاں صحت مند ہو, پیسہ ہو, اختیار ہو, لیکن اس کے باوجود اولاد پلا دیں اگرچہ صاحب اختیار کیوں نہ ہو, ان کے مانگنے سے پہلے وہ شے انہیں پیش کر دیں. دیکھیے باپ کی زحمتوں کا اجر اولاد دے سکتی ہے, ماں کی زحمتوں کا اجر کوئی نہیں دے سکتا. آپ کہیں گے کہ جناب باپ مختلف رویوں کا سامنا کرتا ہے, زحمتوں کو برداشت کرتا ہے, اپنے وطن سے دور زندگی کو بسر کرتا ہے, اپنے شہر سے دور زندگی کو بسر کرتا ہے معاش کے لیے. اصول کافی میں جب آپ والدین کے حقوق سے متعلق اور دیکھیں گے چیپٹر تو وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا. جناب جابر بن عبداللہ انصاری آپ کے میرے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کیا اولاد اپنے باپ کا حق ادا کر سکتی ہے؟ امام نے فرمایا ہاں اولاد اپنے باپ کا حق ادا کر سکتی ہے. مرتبہ پوچھا اس کے فرزند رسول کیسے؟ امام نے فرمایا باپ اگر مقروض ہے اولاد اس کے قرض کو ادا کر دے, باپ اگر غلام ہے اولاد اسے آزاد کرا دے. باپ کے حق ادا ہو سکتا ہے لیکن ماں کی زحمتوں کا کوئی اجر ادا نہیں کر سکتا. ایک شخص پیغمبر اسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اسلام نے پوچھا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے میں سوار کرا کے حج کرایا, میں نے اپنی ماں کا پورا پورا حق ادا کیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا تو نے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا. وہ تکلیف جو تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت برداشت کی ہے جب تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ماں کی ساری زحمتوں کا حق کیسے ادا کر سکتا؟ تنہا میری عبادت نہ کرو بلکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. بس ایک جملہ کہوں گا فضائل کا, وہ ہستی کتنی عظیم ہے اور کتنی عظمت والی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول یہ فرمائے ام ابیہا. شہزادی کے القابات میں سے ایک لگا ام ابیہا, یعنی یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. ام ابیہا. اور میں کہوں کہ کائنات میں اگر یہ لفظ کسی کو زیب دیتا ہے وہ شہزادی عالمین کو. ہمارے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں شہزادی کے القابات پر, اور روا روی میں ایک روش ہے ابیہا نام رکھ دیا جاتا ہے. کوئی معنی یہ کائنات میں اگر زیب دیتا ہے تو فقط اور فقط رسول کی بیٹی کو دے. ام ابیہا
اور کیسے ام ابیہا؟ جب شہزادی تشریف لاتی پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرماتے؟ مرحبا مرحبا فرماتے. اور جس مقام پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے اس مقام پر شہزادی کو بٹھاتے. بہت توجہ رکھیے گا. تو کیا کسی نے آج تک اس عمل کو انجام دیا کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کو کہا کہ میں سنت رسول کو ادا کروں؟ کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں؟ مسواک کرنا رسول کی سنت، سرما لگانا رسول کی سنت، زلفیں بڑھانا رسول کی سنت، ریش کو بڑا رکھنا رسول کی سنت، پانچے کو ٹخنے سے اونچا رکھنا رسول کی سنت. کسی نے آج تک اس عمل کو انجام دیا؟ اور تاریخ کیا ہے؟ پیغمبر مسلسل اس عمل کو انجام دیتے تھے. تو آج تک اس عمل کو اگر کسی نے انجام نہیں دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے اپنی بیٹی کی تعظیم کر کے سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ فاطمہ زہرا کی محبت دل میں رکھ کر یہ سنت پیغمبر مردوں کے لیے نمونہ عمل ہیں. ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایک ایسی ہستی بھی ہو جس کا عمل عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے. اب تو شہزادی تشریف لاتی اور پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہ استقبال بحثیت بیٹی کے نہیں تھا بلکہ ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا تھا. ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا تھا. مولا کائنات کے فضائل بہت ہیں لیکن کہیں نہیں ملتا تاریخ میں اللہ کے رسول اتنی مرتبہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں. عزیزان محترم، فضائل کا زیادہ ہونا اور بات ہے، اوصاف کو بلند کر ہونا اور بات ہے. مولا کائنات کے لیے کیوں نہ کھڑے ہوئے؟ شہزادی کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے مولا کائنات کا منصب پیغمبر کے بعد جاری ہوگا، شہزادی کا منصب پیغمبر کی زندگی میں جاری اور ساری ہے. بس اب مسائل کے جانب میں ایک جملہ بیان کروں گا. باپ اور بیٹی کی محبت، بیٹے کی اور ماں کی محبت، تو یہ فطری جذبات ہیں. بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں اور بیٹے اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں. بہت توجہ رکھیے گا. ایک بیٹی کی اور ایک باپ کی محبت جب 21 ماہ رمضان کو اس دنیا سے جا رہے تھے تو شہزادی زینب کو قریب بلایا، ثانی زہرا کو قریب بلایا. بیٹی زینب ذرا ادھر میرے قریب آؤ. ایک مرتبہ ثانی زہرا قریب آئی، ایک مرتبہ بازو سے ہستی کو پلٹا اور ایک مرتبہ ثانی زہرا کے بازو پر بوسے دیے. کہا زینب میں نہ رہوں گا، ان شانوں میں رسم بدلی ہے، ان شانوں میں رسم بدلی. یہ ہے بیٹی کی اور باپ کی محبت. اور ایک ماں کی محبت کیا ہے؟ جب حسین نے مدینہ چھوڑا ماں زہرا ساتھ ساتھ ہے. ایک مرتبہ قبر رسول کی جانب آئے اور قبر رسول سے آواز آئی تو میرے مونس نے کہا کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن گھر میرا
النار والذین لا معین قلب القلب. خداوندہ اس خلیل عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. خداوندہ جناب زہرا کے صدقے میں اور انیال کے صدقے میں سب کی دعاؤں اور حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. تنظیم فروغ ادا کے عہدیداران ممبران کی توفیقات میں اضافہ فرما. جملہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. خداوندہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہم جئیں تو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت میں جئیں اور ہمارے دل میں شفاعت نصیب فرما. ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اپنی آخری حجت حضرت قائم علیہ محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک